امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جہاد جیسا معاملہ ہے، جہاد جیسا، اس میں اس بندے کا مقصود ناموری ہے، شہرت ہے، اور اس بندے کا مقصود مال ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجلا، آپ اس بندے کے متعلق بتائیے، غزا، جس نے جہاد کیا، غزوہ کیا، لیکن مقصود کیا ہے؟ یلتمس ذکر اجر و ذکر، کہ وہ اجرت چاہتا ہے اور اس پر شہرت چاہتا ہے، جہاد کر کے اس کا مقصود یہ ہے۔ مالہ، اس کو کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر و ثواب اس بندے کو نہیں ملے گا جس نے مال کو، شہرت کو، عزت کو، جاہ و منصب کو اپنا مقصود بنا لیا۔ تو 3 مرتبہ اس نے پوچھا تو سرکار علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کو جواب دیا اور یہی فرمایا لا شیء لہ، اور فرمایا ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان لہ خالصا، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں اس کی رضا کو تلاش کیا جائے۔ تو جب جہاد جیسا عمل جو ہے وہ اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہے تو پھر کون سا عمل قبول ہو سکتا ہے؟ کل میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث بتائی تھی کہ 3 بندے، جن میں سے ایک شہید ہے، ایک سخی ہے اور ایک قاری عالم ہے، ان تینوں کو جہنم میں اس وجہ سے ڈال دیا گیا کہ انہوں نے اپنے ان اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود نہیں سمجھا۔ تو یہ اخلاص کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ جہاد کے لیے جو ہے نا 3 دینار کا مطالبہ کیا۔ سنن النسائی کی حدیث ہے 3 دینار کا، کہ مجھے 3 دینار ملیں گے، اجرت ملے گی تو میں پھر جو ہے نا یہ عمل کروں گا۔ سنن ابی داؤد میں موجود ہے کتاب الجہاد میں۔ تو اس نے یہ کہا جی میں 3 دینار لیے بغیر جہاد پر نہیں جاؤں گا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر وہی ہے جو 3 دینار اس نے مطالبہ کیا، وہی اس کا اجر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ما اجد فی غزوتہ ہذہ فی الدنیا والآخرہ الا دنانیرہ التی سما، حضور نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب وہی ہے جو 3 دینار اس نے مطالبہ کیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی اہمیت ہے اخلاص کی۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار کی جائے گی۔ اور ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس کا مقصود دنیا پانا ہے، دنیا کے لیے جس نے ہجرت کی، یا عورت سے نکاح کرنا مقصود ہے اس لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت جو ہے نا وہ اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں اخلاص کی اہمیت معلوم ہوئی کہ اخلاص کے بغیر ہجرت جیسا عمل، جہاد جیسا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے تمام اعمال میں اخلاص رکھنا ہے۔